نبوت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ایک امت ہیں۔ یہ ساری مخلوق کتنی ہے، کتنے آئے اور گزر گئے، اور کتنے لوگوں نے ابھی آنا ہے کوئی پتہ نہیں، تعداد کا علم نہیں، لیکن یہ ایک امت ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک شخص کو، ایک ذات کو امت کے برابر قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مقدس کے اندر 25 صورتوں میں تذکرہ ہوا، اور 65 مرتبہ ان کا یہ واقعہ، ان کے واقعے کے مختلف حصے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس علاقے کے اندر پیدا ہوئے، وہ علاقہ بتوں کی تو پرستش کرتا تھا، لیکن اس کے گرد و نواح میں، اس کے آس پاس جتنے علاقے تھے، جتنی قومیں اور نسلیں موجود تھیں، کسی کے اندر بھی توحید اور وحی کے کام اور وحی کے احکام موجود نہیں تھے۔ یعنی یہ آثار کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا انسان اس دھرتی پر موجود ہو جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہو۔ اس علاقے میں اور ان لوگوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے والد بھی صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بتوں کو بلکہ بنا کے بیچتے بھی تھے اور بتوں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شعوری زندگی میں آتے ہیں تو اس زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں لہذا میں بھی بتوں کی پوجا کروں گا۔ میرے علاقے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے ذمہ دار وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، لہذا میں بھی بتوں کی ہی پوجا کروں گا، کیونکہ میرے بڑے چھوٹے آگے پیچھے دائیں بائیں سبھی بتوں کو پوجتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا الہ، ہمارا خدا اور مالک اور خالق یہی بہت ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس علاقے میں کوئی ایسی نشانی، ایسا کوئی انسان جو یہ بتا سکے کہ ہمارا خالق اور مالک بت نہیں بلکہ اللہ ہے، ایسا کوئی انسان موجود بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ماننے سے انکار کیا، تو کیوں؟ آج ہم جس معاشرے میں بھی جیتے ہوں، جس برادری خاندان کے اندر ہم رہتے ہوں، جس علاقے اور معاشرے میں ہماری رہائش ہے، اور جو ہمارے دوست عزیز اور اقربا اور رشتہ دار ہیں، ہم وہی اسلام مانتے ہیں، وہی دین مانتے ہیں، وہی رسم و رواج اختیار کرتے ہیں، اور اس پر ہماری دلیل یہ ہوتی ہے کہ سبھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں، ہمارا علاقہ نہیں مانتا، ہمارا خاندان نہیں مانتا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے چھوٹے بڑے دائیں والے بائیں والے وہ نہیں مانتے، لہٰذا ہم یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اور ہم مجبور ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر کی بات کو نہ سنے، اگر انسان اپنے آپ سے نہ ہارے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ مسلمان دنیا کے اندر اگر اسلام پر عمل کرنے پہ آ جائے تو پوری دنیا الٹی لٹک جائے، اس مسلمان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔
مسلمان غلط کام کرتا اس وقت ہے، گمراہی آتی اس وقت ہے، انسان گمراہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے ہار جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی سچی اور غلط بات کوئی بتانے والا نہیں، کوئی نمونے ان کے سامنے نہیں کہ دیکھ کے ان کو یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک کسوٹی رکھی ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ساری وہ خوبیاں موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ اگر ہم وہ آواز نہ سنیں تو ہم ہر بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ہمیں حقیقت کا علم نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم یہ دلیل اس وقت دیتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے ہارے ہوئے ہیں، جب ہم اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، جب ہم اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، جب ہم سیدھے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، جب ہمیں یہ زندگی پسند نہیں ہوتی، اس سے محبت نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے پاس دلائل کا انبار ہوتا ہے، شبہات کا انبار ہوتا ہے، ہمارے سوالات تھمتے نہیں، ہمارے پاس اشکالات کا سمندر ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ کس وقت؟ کہ جب ہم اپنے آپ سے ہار چکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، ان کے پاس کوئی وحی بھی نہیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں، کوئی سامنے نمونہ بھی نہیں۔ آج تو ہمارے پاس ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے، جن کو پڑھ کے، جن کو سمجھ کے، جن کو سن کے ہر ذی عقل انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا اسلام مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ بات تو تھا بھی کچھ نہیں۔ اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کس کو دعوت دی، کس کو تبلیغ کی، کس کو سنایا کہ اے ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بت جب آپ ہاتھوں سے تراشتے، بناتے اور بیچتے، فروخت کرتے، پھر اس کے سامنے سجدہ۔ اور باپ نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ معاشرے کا یہی اصول ہوتا ہے کہ معاشرے والے لوگ، دنیا میں بسنے والے لوگ جو علم کو نہیں جانتے، جو اسلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے، جو حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کی دلیل، مضبوط دلیل یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے ہیں۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ان کے والد نے یہی جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے آئے ہیں۔ اور ان کے والد جس بت کو پوجتے تھے اس کا نام تھا آزر۔ ان کے والد کا نام آزر نہیں تھا، اس بت کا نام آزر تھا جو کئی صدیوں سے پوجا جا رہا تھا، اس وجہ سے ان کا نام بھی آزر ہو گیا۔ تو آج معاشرے کے اندر بھی یہی دلیل ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط ہیں، ہمارے بڑے غلط، ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ غلط، ہمارے جو بزرگ گزر چکے وہ غلط۔ آج کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ہر وہ مسلمان یہ بات سمجھ لے، اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا علم نہیں وحی کے بارے میں، جس مسئلے کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہم اس سے جاہل ہیں۔ ہم اس سے، اگر وہ مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا تو وہ ہمارے لیے نئی بات ہوگی، لیکن وہ اسلام میں نئی نہیں ہے، وہ پرانی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ نئی بات کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے نئی ہے، اسلام میں وہ نئی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، ایک سوال، دو سوال، تین، چار، پانچ، 40 سوال کیے، کس سے؟
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے 40 سوال کیے، ایک سوال کا بھی جواب ان کو نہیں آتا تھا، ایک سوال کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا، اور فرمایا کہ مجھے، اور علماء کہتے ہیں کہ مسلمان سے جب سوال کیا جائے اور وہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم، مجھے نہیں پتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو سوال کرے پھر اس کو جواب دینا، چاہے پتا ہو نہ ہو، اس کو جواب ضرور دینا۔ یعنی مطلب جب ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں، ان کے پاس جس چیز کا علم نہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں، لیکن ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسلام کا ایسے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے رہے، یہ تو کوئی نیا کام ہے۔ نیا نہیں، آپ کے لیے نیا ہے، اسلام کے لیے وہ نیا وہ کیوں ہے؟ ہمیں پتا آج چلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی وہی بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، آپ بھی، آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی کی۔ کس کو کہا؟ اپنے والد کو۔ اور والد نے کیا کہا؟ یا تو ہماری بستی چھوڑ دے یا پھر ہم تجھ کو رجم کر دیں گے۔ یہ بھی معاشرے کا، انسانوں کا جو سمجھنا نہیں چاہتے حق کو، یہ بڑے اصول ہیں کہ ہم تجھے مار دیں گے بس، کیونکہ حقیقت تو ان کے پاس ہوتی نہیں، وہ کچھ تو کر سکتے ہوتے نہیں، تو پھر مسئلہ کیا؟ یا پھر تیری برادری ہمارے ساتھ ختم یا پھر ہم تجھے رجم کر دیں گے۔ آج کی دنیا بھی کچھ ایسا ہی کر رہی ہے، اور قیامت تک یہ ایسا ہوتا رہے گا، ایسا ہوتا رہے گا۔ اور آج جو بھی مسلمان جو ہے وہ عمل کرنا چاہتا ہے یا اسلام کے کسی راستے پہ جانا چاہتا ہے، اس کو بھی سب سے بڑی جو دھمکیاں دی جاتی ہیں وہ یہی کہ ہمارے گھر سے نکل جا، ہماری تمہاری برادری ختم، یا پھر ہم تجھ کو رجم کر دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے۔ دنیا کے نقشے پر آپ دیکھیں تو یہی صورتحال ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں یا موجودہ کے علماء ہوں، جو اسلام کی پرچار کے لیے اٹھیں گے، جو حق بات کریں گے اور وہ راستہ اختیار کریں گے کہ اختلافی مسائل اور جو اتفاقی مسائل ہیں ان کے درمیان چلیں گے، لیکن ان کو بھی مخلوق معاف نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ سلام علیہ، باپ کو کہا کہ تجھ پر سلام ہو۔ اس کے بعد آپ کو وہ سارا قصہ اور واقعہ پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ساتھ کیا کیا، کیا کیا ان کے بتوں کے ساتھ؟ کسی کی آنکھ، کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کی ٹانگ، کسی کا ناک کاٹ ڈالے، اور جو کلہاڑا تھا بڑے کے ساتھ پہ رکھا، کندھے پہ رکھا، اور سارے اکٹھے ہوئے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ تمہارے بڑے نے کیا ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں کہ نہیں؟ مسلمان ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میں اکیلا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں، میرے پاس ذرائع نہیں، میں کچھ جانتا نہیں، اور میں کیسے جو ہے یہ کام کر سکتا ہوں؟ میں اکیلا آدمی ہوں اور میں خوف محسوس کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ کوئی ایک شخص، والد، ماں، کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی سمجھانے والا، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی ایک انسان ایسا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ،
ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، صرف ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے اسلام کا بول بالا نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ کہ ہمارے بڑے جو ہیں جی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور گھر سے باہر جو ہے معاشرے کو ہم کچھ بات سمجھا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ کیوں؟ جی ہمیں بڑے فتنے کا ڈر ہے، ہمیں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، اور جو معاشرہ گناہ کن معاشرہ ہو، جس معاشرے میں برائیاں ہوں، جس معاشرے کے اندر گندگی ہو، جس معاشرے کے اندر لوگ مسلمان سارے کے سارے گمراہ ہو رہے ہوں، برائیاں سر چڑھ کے بولتی ہوں، اس وقت مسلمان کو اپنی مسلمانی دکھانی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں صحابہ کی سیرت کو جانتا ہوں، میں نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے انبیاء کی سیرتوں کو پڑھا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جانتا ہوں، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جانتا ہوں، میں خلفائے راشدین کی سیرتوں کو پڑھ چکا ہوں۔ وہ انسان آئے اور پھر آپ دکھائے اپنا اسلام کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم تو اپنے گھر کے اندر بھی اسلام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہیے۔ کسی علاقے کے اندر اگر الیکشن ہو جائے تو ہمارا جو سردار ہوتا ہے اس کا جھنڈا نیچے آتا ہے، اور زندہ باد کہتے کہتے ہمیں رات کے 2 بج جائیں، ہماری آواز جو ہے گلے سے نہ نکلے، تب بھی کوشش کر کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے۔ اس انسان کے لیے ہم کسی معاشرے کو، کسی خاندان کو نہیں دیکھتے، کسی بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھتے، کسی اپنے پرائے کو نہیں دیکھتے۔ اگر میرا باپ دوسری پارٹی میں ہے تب بھی میں باپ کی بات کو تسلیم، اس انسان کے لیے باپ کے لیے بھی دشمنی، باپ کے ساتھ دشمنی، بھائی کے ساتھ دشمنی، علاقے بستی کے ساتھ دشمنی، پارٹیوں کے ساتھ دشمنی، لیکن زندہ باد ہمارا سردار۔ اس وقت ہمیں کسی چیز کا خوف، کسی چیز کا ڈر، کسی کی عزت کا احترام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ آ جائے اسلام کا، اسلام کے کسی مسئلے کا، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، اور کسی بھی مسئلے کے اندر ہم کہیں گے کہ ہمارے بڑے، میرا والد بڑا سخت ہے، ہمارے علاقے کا جو سردار ہے بڑا سخت ہے، میرا بڑا بھائی میری بات مانتا ہی نہیں، میں اکیلا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایسا مسئلہ اگر اکیلے ہو کر کھڑا ہو کر اس مسئلے کو میں بیان کروں یا اس پر عمل کروں تو میرے تو بڑے دشمن بن جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہمارے دل سے اس مسئلے کے لیے محبت، اسلام کے لیے محبت، اسلام سے زیادہ تو محبت اس سردار کی بڑھ گئی ہے کہ جس کا جھنڈا ہم نیچے اتارتے ہی نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور وہ سردار ایک دن آتا ہے، پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر 5 سال دوبارہ واپس۔ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ اس نے دوبارہ نہیں آنا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اگر محبت نہیں تو اسلام کی نہیں، دین کی نہیں، توحید کی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو لوگ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتے وہ ایسے ہیں لوگ جیسے آسمان سے گر پڑے ہوں اور ان سے انسانیت نکل چکی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کمزور ہو بیماریاں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ صحت مند کبھی بیمار ہوئے ہیں؟ بیمار وہی ہوگا جو مریض ہے، جو عضو اس کا کمزور ہوگا، صحت کے لحاظ سے اس پر بیماری آئے گی۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم خالق اور مالک کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، اپنے دین اسلام کو تم نہیں سمجھتے، اور سارا کچھ تم لوگوں نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں تمہاری حالت ایسی ہے کہ جیسے تم آسمان سے نیچے گرے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری انسانیت تمہارے وجود سے ختم ہو چکی ہے۔ اب تم مکمل طور پر ذہنی لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، آنکھ کے لحاظ سے اور دل کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اور اعضاء کے لحاظ سے تم ہر لحاظ سے بیمار ہو چکے ہو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس وقت کیا ہوتا ہے جب انسانیت تم سے نکل گئی، اخلاق ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا، شکاری پرندے آتے ہیں تمہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ شکاری پرندے کون ہیں؟ وہ اس معاشرے کی ہر بیماری، اس معاشرے کی ہر گمراہی، اس معاشرے کا ہر گناہ، اس معاشرے کا ہر بدکار انسان، اس معاشرے کی غلاظت، اس معاشرے کا ہر گناہ آپ کے دروازے پر دستک دے گا، اور آپ اس وقت اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف نہ جائیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس صحت ہی نہیں، آپ کے پاس لا الہ الا اللہ والی قوت رہی ہی نہیں، آپ کے پاس وہ ایمانی قوت باقی رہی نہیں۔ اب دنیا کا جو گناہ ہوگا آپ اس پر لپکتے چلے جائیں گے، دنیا کے جتنے اشکالات ہوں گے آپ کے دل دماغ پر اثر کر جائیں گے، جتنے شبہات ہوں گے اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، انبیاء کے خلاف اور اسلام کے خلاف، وہ آپ کے دل دماغ پر اثر کرتے چلے جائیں گے، اور آپ کی زندگی اسلام سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس وقت آپ کہیں گے گناہوں کو دیکھ کے میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کی یہی صورتحال، آج ہم سب مسلمانوں کی یہی صورتحال۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے جب گرا تو پھر کیا بچتا ہے، اور پھر ہر شکاری پرندہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے، اور یہ معاشرے کے لوگ، معاشرے کے گمراہ کن لوگ، معاشرے کے سیاستدان، معاشرے کی پارٹیاں، یہ سردار، یہ ذمہ دار، یہ آپ کو بڑا بنانے والے، خواب دکھانے والے، یہ شکاری پرندے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا سارا سب کچھ لے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، اور ایک ایسا بے لگام گھوڑا آپ کے اندر ہے جس کو آپ نے وحی کی لگام نہ دی، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ آپ کے اندر ایک ایسا بے لگام گھوڑا موجود ہے، اگر آپ اس کو اسلام کی لگام نہیں دیں گے تو پہلے آپ گمراہ ہو چکے ہیں، پہلے آپ صحت کھو چکے ہیں، پہلے ہی آپ معاشرے کے ہر گناہ کے اندر پھنس چکے ہیں، پھر آپ کا ضمیر بھی مر جائے گا، آپ اپنے اندر سے بھی کھوکھلے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فی مکان سحیق، ایک ایسی جگہ پر جا کر گریں گے جو اتنی گہری جگہ ہے، جب آپ گریں گے تو کوئی عضو آپ کا سلامت ممکن ہی نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کے پاس اخلاق نامی کوئی چیز باقی، سچائی نام کی کوئی چیز باقی، اور نیک اعمال کی کوئی چیز باقی، کوئی اسلام سے محبت والا کوئی پہلو، کوئی اسلام کی طرف لپکنے والی کوئی سوچ، اسلام اور آخرت کے متعلق کوئی ایک پہلو، ایک چیز بھی نہیں رہے گی۔ پھر اس انسان کا فائدہ کیا جو اپنے خالق کو بھی نہیں پہچانتا، جو اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانتا؟ تو اس وقت وہ اس معاشرے کے اندر جب یہ ساری صورتحال موجود ہو، اس وقت تو وہ کہے گا میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ خود ہی کمزور لاغر ہو چکا ہے، اور اتنے اشکالات ہیں اس کے پاس، اتنے شبہات ہیں اس کے پاس، اور غلط کام کرنے کے لیے اتنے دلائل کا انبار ہے اس کے پاس۔ انسان کس کس دلیل کا اس کا جواب دے گا؟ اور جو انسان اس کے دلائل سنتا ہے، اس کے اعتراضات سنتا ہے، وہ اپنے ماتھے کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ ہی اس کو ہدایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلیل کو سمجھنے والا انسان ہی ہوتا ہے۔
اگر صورتحال ایسی ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک انسان کے پاس اگر آخرت کا عقیدہ موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا احساس اگر مر گیا تو میرا انسان ہونے کا فائدہ نہیں. اگر وہ ایک انسان کھڑا ہو جائے، صرف ایک انسان، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا، ساری دنیا الٹی لٹک جائے، اس کے سردار ہوں، اس کے ذمہ دار ہوں، اس کی بستی علاقہ ملک کے وزیر اعظم فوج لگ جائے، اس انسان کو ہٹا صرف ایک آدمی. جب سارے مسلمان اگر ایسے ہو جائیں تو کفر دوسری سانس نہیں لے گا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے کے اندر صرف ایک آدمی تھے، آس پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کے معبودوں کو قتل کیا، ان کے معبودوں کو ذبح کیا، وجہ کہ ان کے دماغوں کے اوپر چوٹ لگے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا تھا کہ آپ ان کو سارے وہ کام کرو، لیکن ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام کا پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کو پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں. ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرا ٹریک زندگی کا غلط ہے یا صحیح ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرا راستہ جنت کا ہے یا جہنم کا ہے. ہر انسان جانتا ہے، لیکن مسئلہ کیا کہ ہم لاہر ہو چکے ہیں. ہم اپنی توانائی، اپنی صحت کھو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اٹھ نہیں پاتے. ہمارے قدم کے اندر مضبوطی نہیں، کیونکہ کمزور ہو چکے ہیں. کوئی ارادہ کرتے ہیں پھسل جاتے ہیں. دل کو ارادہ کیا، 5 منٹ کے بعد پھسل گئے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد، پھر گھنٹے کے بعد پھسل گئے. ہمارا تو وہی حال ہے کہ جب ایک بچہ پیدل چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہر لمحے وہ گرتا پڑتا رہتا ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیں گے. اور انہوں نے وہ کوشش کی آگ میں ڈالنے کی، اور اتنا زیادہ ایندھن اکٹھا کیا گیا کہ اس علاقے کے اندر جو شخص بیمار ہوتا وہ اپنی منت مانتا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں اتنی ایندھن مہیا کروں گا. آپ اندازہ لگا لیں کہ لکڑیاں کتنی اکٹھی کی گئی ہوں گی. اور اس کے بعد جب ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالا گیا نہیں، بلکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک مشین بنائی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس آگ کے قریب وہ جا نہیں سکتے تھے، یعنی پکڑ کے ڈالیں، کیونکہ اس کی تپش ہی اتنی تھی، ایندھن اور آگ ہی اتنا زیادہ تھی. دور ہی سے مشین بنانا پڑے تاکہ اس کو اندر ڈالا جائے. جب ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالا گیا آگ کے اندر، تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا. کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آگ جل رہی ہو اور وہ ٹھنڈی ہو؟ ممکن ہے ایسا ممکن ہے؟ آج کے سائنسدان، جدید ٹیکنالوجی، سکالر، جتنے بڑے دماغ آ جائیں، دنیا کے سارے عقل مند مل جائیں، وہ اس بات کا کوئی حل تلاش ہی نہیں کر سکتے کہ آگ کے اندر ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے. ایک انسان آگ کے اندر بیٹھے ہے، آگ اس کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، لیکن جو باہر کھڑے ہیں اس کی تپش کی وجہ سے نزدیک. ایسا ممکن ہے؟ عقل مانتی ہے ہاں، لیکن ایمان مانتا ہے. ایمان مانتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قدرت اور
آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. باہر والے دیکھیں تو ان کے جسم جھلس جائے, اندر والے کے لیے وہ ٹھنڈک ہے. کیا اللہ تعالیٰ وہ تیرے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ رب العزت اسباب کو پھیر نہیں سکتا؟ کیا تو یہ سوچتا ہے کہ میں اسلام پر اگر میں نے عمل کیا تو میری دنیا برباد, میرا کاروبار ختم, میرا گھر بار ختم, میرا بستی علاقہ ختم, میری رشتہ داری ختم, میری ہر ایک مسئلہ ختم, میں دنیا سے منقطع ہو جاؤں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تیری مدد کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن. لیکن یہ طاقت کیسے آئے گی؟ یہ ایمان سے آئے گی, اور یہ ایمان کی صحت سے آئے گی. آج کا جدید دور وہ ساری مشینری لے کر آ جائیں, وہ سمجھا دیں اس مسئلے کو کہ آگ نے ٹھنڈک اس نے کیسے پیدا کی. اندر والے کے لیے ٹھنڈ ہے اور باہر والوں کے لیے تپش ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں, لوگ آج کے لوگ یہ معمہ حل نہیں کر سکتے, تو پھر اس بات کو ماننے کے لیے ایمان تیار ہے کہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر وہ اللہ اگر آپ کو گلزار بنا سکتا ہے تو ہر مسلمان کے مسئلے کو حل کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. ہم اس خالق اور مالک کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ ہم اپنے رب اور اپنے خالق اور مالک سے کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے زندگی کے جو مقاصد اور سوچیں ہیں وہ مختلف ہیں, وہ عجیب و غریب ہیں. یا تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا پہ آئے کیوں, ہمیں کس نے پیدا کیا, ہم کیوں یہاں جی رہے ہیں, کھایا پیا سوئے مر گئے, یہی زندگی ہے. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ وہی زندگی ہے کہ جو انسان کھائے پیے اور مر جائے, اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو کہ میں کیوں آیا ہوں, میں سجدے کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں تو کیوں پڑھتا ہوں, مجھے لوگ مولوی کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں, اور مجھے اس پر فخر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, میں یہ سارے کام کیوں کروں. اگر اس کو پتہ نہیں تو پھر صورتحال ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, تو اس انسان سے انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے, وہ احساس ہی ختم ہو چکا ہے. پھر یہ ہر بیماری کا شکار کیوں نہ ہو, پھر اس کے دل دماغ میں شبہات کا انبار کیوں نہ ہو, پھر اس کے پاس سوالات کا ایک سمندر کیوں نہ ہو, اور پھر اس کو جواب نہیں ملتا ہوتا. اس انسان کو جواب نہیں ملتا, کیوں؟ وہ جواب لینا ہی نہیں چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آپ کے اندر بیٹھے ہیں اور ٹھنڈ ہے, اور ہر مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اسلام میں, کوئی بڑی رکاوٹ آ گئی, کوئی چھوٹی بڑی رکاوٹ آ گئی, کوئی باپ کی طرف سے, کوئی ماں کی طرف سے, کوئی بہن کی طرف سے, کوئی رشتہ داروں کی طرف سے, کوئی اپنوں کی طرف سے, کوئی پرائیوں کی طرف سے, کوئی دشمنوں کی طرف سے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ رکاوٹیں تمہیں اور تمہاری زندگی کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. ہر وہ انسان جو زندگی میں رکاوٹ کو دور کرنا نہیں جانتا, وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے, ممکن ہی نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ زندگی کے کسی میدان کے اندر موجود ہوں اور اس میدان میں رکاوٹ پیدا آ جائے. مثال کے طور پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنے میں آپ نے بڑی محنت کی, امتحان کے وقت آئے, آپ بیمار ہو گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پڑھنا چھوڑ دیں وگرنہ آپ جو ہے اپاہج ہو جاؤ گی, آنکھیں خراب ہو جائیں گی, آپ اگر چھوڑ دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے. لیکن تاپ ان لوگوں نے کیا کہ جن لوگوں نے ان امراض کے اندر بھی پڑھائی کو چھوڑا وہ مر گئے, ختم ہو گئے, نہیں زندہ ہے. یہ سارے کام ترقی والے, رکاوٹوں کو ختم کرنا وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے ارادوں کے اندر چٹان کی سختی ہو.
ہم جیسے لوگ 1 گھنٹے میں ارادہ کیا، دوسرے میں ہم پھسل گئے، تیسرے میں ارادہ کیا، دن کو بدل دیا گیا. ایسے لوگ زندگی کے اندر کوئی بڑا کام، اور مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ وہ توحید پر جیے اور توحید پر. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ سے واپس آئے کہ نہیں؟ واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے سارے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے، اور اس وقت نمرود سے مناظرہ ہوا. نمرود نے کہا کہ وہ تیرا رب کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کون ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ تیرا رب کیا ہے، یعنی کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی دھات ہے، کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کے اوپر موت جو ہے اس کا حکم ہو چکا تھا، دوسرا آزادی کا پروانہ ہو چکا تھا اس کے لیے، اور جس نے چھوٹنا تھا اس کو اس نے ذبح کر دیا، اور جس کو قتل ہونا تھا اس کو. بادشاہ نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری بات سمجھا نہیں. انہوں نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں، اگر تو قدرت رکھتا ہے تو بھی ایسا کام کر. دنیا کے اوپر اگر انسان ہے تو وہ خالق والے کام ممکن نہیں ہے. تو اس وقت وہ نمرود بادشاہ تھا، وہ چوپ ہوا کہ نہیں؟ چوپ ہو گیا. تو آج کے دور کے اندر بھی اگر انسان یہ کہے کہ میں قدرت رکھتا ہوں تمہیں خوشی دینے پہ، میں طاقت رکھتا ہوں تجھے تیرے غم ٹالنے پہ، میں بیٹا دینے پہ، میں بیٹی دینے پہ، میں تجھے رزق دینے پہ، میں تیری فلاں مسائل کو حل کرنے پہ طاقت اور قدرت رکھتا ہوں، اس کو بولو کو دن کو کہے کہ وہ رات بن جائے، رات کو کہو کہ وہ دن بن جائے. لیکن ایسا انسان ممکن نہیں کہ وہ کر سکے. لیکن آج ہماری اکثریت ان لوگوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں. جب انسان اپنے خالق کو چھوڑ دے، ایک خالق کو چھوڑے تو در در کے سجدے اور اس پہ اور برباد ہوتی ہے. اور ہم نے شارٹ کٹ راستے اختیار کیے ہوئے کہ فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، کہ جب تجھے اپنے رب کا بھی نہیں پتا اور اپنی تو سیرت ایمان والی کھو چکا ہے تو پھر ہر گمراہی جو ہے وہ تیرے لیے ایمان ہے، تیرے لیے وہ ہر مسئلے کا حل ہے. کیسے ایسا ممکن ہی نہیں کہ تو اس زندگی پر نہ جائے. کیسے نہیں جائے گا؟ تو ضرور جائے گا. کیوں؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. شکاری ہیں یہ لوگ، تمہیں لے جائیں گے اپنے شکار گاہوں کی طرف، اور تو آسانی کی طرف جائے گا، اور تو کہے گا کہ جی وہاں سے ہم نے ٹوٹکا کیا، وہاں سے تو ہو گیا، وہاں سے نہیں ہوا. یہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تیری سوچ تبدیل ہو چکی ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی، آپ نے وہ واقعہ سنا ہے. اس آگ کو بجھانے والے جاندار موجود تھے کہ نہیں؟ جتنے جاندار تھے، جتنے پرندے تھے، وہ اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر اس آگ پر ڈالتے تھے تاکہ یہ آگ کیا ہو جائے. آپ اب اندازہ کریں کہ ایک چڑیا ہو، اس نے منہ کے اندر ایک قطرہ پانی کا لیا ہو اور اوپر سے وہ قطرہ پھینکے. آگ کتنی تھی اور اس کے شعلے کتنے تھے، اس کی تپش کتنی ہے. وہ قطرہ آتے آتے وہ بھاپ بنا ہوگا کہ نہیں؟ وہ آگ کے اوپر اگر پانی رکھا جائے بھاپ بن جاتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھاپ بن کے سارا پانی اڑ جاتا ہے کہ نہیں اڑتا؟ تو اس وقت وہ قطرہ کیا آگ کے اوپر آیا ہوگا؟ اب چڑیا پانی بھی لے گی تو کتنا لے گی؟ اسے آگ بجھے گی؟
وہ تو اوپر سے آگ کی جب تپش اس پانی کو ملے گی تو وہ بھاپ بن جائے گا، ختم۔ لیکن وہ چڑیا اور وہ پرندے اور وہ جانور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگرچہ ان کو پتہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے ہمارا پانی کا پھینکنا کسی کام کا نہیں ہے، اس آگ میں بجھنا نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا پانی جاتے جاتے وہ بھاپ بن جاتا ہے، اس نے آگ کو بجھانا کیا وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ محبت کا اظہار ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہماری بھی محبت ہے اسلام سے کہ نہیں ہے؟ ہماری بھی بہت محبت ہے، اور اسلام کے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے، علماء جو سلف صالحین گزر چکے ہیں اور جب وہ جنگیں کرتے تھے اور کبھی خدا نخواستہ ان کو شکست ہوتی تھی، چپ کر کے غاروں میں بیٹھتے تھے، کس وجہ سے کہ کبھی دشمن ہٹ جائے پھر ہم جا کے حملہ کریں، اس سکون میں، اس سکون کے اندر بھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں تلواروں کی چھنکار سنائی دیتی ہے، ہمیں اس سکون میں بھی سکون محسوس ہے۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں ہمیں سکون، ہم اسلام پر کیا عمل کریں، ہم اپنے آپ کو مولوی کہیں ہمیں یہ گوارا، ہم اسلام پر عمل کریں ہمیں یہ گوارا، ہم اسلام کو سمجھیں پڑھیں سیکھیں سکھائیں ہمیں یہ گوارا، ہم لوگوں کے تانے سنیں ہمیں یہ گوارا، ہم اسلام کو سینے سے لگائیں ہمیں یہ گوارا، اسلام پر کوئی مسئلہ، کوئی آنچ، کوئی بات آئے ہمیں یہ گوارا۔ صحابہ کو لوگ کچھ کہتے رہے، انبیاء کے متعلق کچھ کہتے رہے اور اسلام کے متعلق کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں یہ گوارا، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اسلام کو اپنے سینے سے ہم بھی محبت کر رہے ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو مزدور ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو فلاں کام کرتا ہوں، میری ڈیوٹی تو 24 گھنٹے سے 20 گھنٹے، 20 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کھانا کھاتا ہوں، 2 گھنٹے میں سوتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہماری محبت ہے اسلام سے۔ دنیا میں ساری محبتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اگر ایک باپ سے مجھے اپنا حق لینا پڑے، اس کی عزت کا میں احترام نہیں کروں گا، اس پر مقدمہ کروں گا۔ اگر مجھے کچھ جائیداد کسی سے لینی ہے، کسی رشتہ دار سے لینی ہے، کسی اپنے بڑے اور چھوٹے سے لینی ہے، کسی کا میں احترام، گولی چل جائے گی، دشمنیاں ہو جائیں گی، لیکن میں اس جائیداد کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن میں کسی چیز کا احترام نہیں کروں گا۔ باپ پر مقدمہ، بڑے پہ مقدمہ، چھوٹے پہ مقدمہ، بھائیوں پہ، بہنوں پہ، قسطوں پہ حملے، سارا کچھ ہوگا، لیکن میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اسلام کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے؟ نہیں ہے، ہم اس حق کو جانتے ہی نہیں۔ اگر اسلام ایک گھر کی مانند ہے، اگر اسلام ایک گھر کی مانند ہے تو اس گھر کا میں ایک فرد ہوں کہ نہیں؟ فرد ہوں، آپ بھی فرد ہیں، فرد ہیں آپ، یا ایسا ہے کہ میں مولوی ہوں آپ مولوی نہیں ہیں؟ اگر اسلام ایک گھر کی مانند ہے، اس گھر کا میں بھی فرد ہوں آپ بھی فرد ہیں، اگر اسلام کے آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا؟ کہیں گے؟ اس سے میں بڑھ کے آگے بات کہتا ہوں، اگر آپ گھر کے فرد ہیں، آپ کے گھر کی عزت کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، آپ گھر چھوڑ دیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں مزدور ہوں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں لاغر ہوں۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کے گھر کے اندر عزت پر حملہ ہوا، آپ نے کیا کیا؟ آپ تو کہیں گے تو میں تو گولی مار دوں گا، میں تو لڑ جاؤں گا، میں اگر ہسپتال میں بھی ہوں تب بھی میں اٹھ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کیا امہات المومنین تمہاری مائیں نہیں ہیں؟
کیا صحابہ کرام تمہارے بزرگ آبا و اجداد نہیں ہیں؟ کیا اسلام سے بڑھ کر بھی کوئی تمہاری کوئی عزت والی چیز ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ہماری اسلام سے محبت کیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم ان پڑھ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ نہیں، فلاں مولوی یہ مسئلہ وہ مسئلہ؟ ہماری محبت کیا ہے اسلام کے لیے؟ جانوروں کو پتا کہ ایک رسول آگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلزار بنا دیا ہے۔ جانور پرندے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ پانی ان تک پہنچتا بھی نہیں، وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں، ہمارا علاقہ، ہماری بستی، ہمارا خاندان، ان کی محبتیں ہمارے سروں کے اوپر ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اسلام کا پتہ نہیں۔ اگر بات آ جائے ہماری نسل کی، بات آ جائے ہمارے خاندان کی، بات آ جائے ہمارے علاقے، زبان اور وطن کی، بات آ جائے ہماری ذات کی، تو ہم مرنے مارنے پہ تل جائیں گے اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فتوے لگا دیں گے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اگر بات آ جائے اسلام کے اوپر، صحابہ پر، انبیاء پر، رسولوں پر، دین اسلام پر، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا وہ تو کام ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس گھر کے فرد ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس گھر کی حفاظت کریں۔ ہمارے پاس خود و نوش کی چیزیں موجود ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اس گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے پاس رزق نہیں ہے تب بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے پاس خوشی ہے، غمی ہے، اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے۔ ہمارے پاس اولاد ہو یا نہ ہو، اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے۔ ہمارے ابا و اجداد زندہ رہیں یا نہ رہیں، اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے۔ ہمارا رشتہ دار وہ خوش ہو یا نہ ہو، اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے۔ ہماری زبان والے مانے یا نہ مانے، اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے۔ ہمارے علاقے والے دشمن بن جائیں، اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے۔ اگر ہمارا وطن مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ ہمارا ضمیر، اگر ہمارا اپنا آپ مانے یا نہ مانے، اسلام کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ ہمارا باپ مانے یا نہ مانے، اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے کرنی ہے۔ ہمارا علاقہ، وطن، زبان، کوئی دنیا کی ایک چیز نہیں مانتی اسلام کو، نہ مانے، لیکن ہمارا فرض ہے اس گھر کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے کام کریں گے۔ لیکن ہماری محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کام تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام دنیا کے اوپر، ہم نے کلمہ تو پڑھا، ہماری ذمہ داری یہ ہے، اور ہمارا دنیا میں سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم روزی کمائیں، بیوی بچوں کو کھلائیں اور اپنی زندگی کا معیار بلند کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا کے اندر آج ایسی مخلوق موجود ہے جو سب سے پہلے اسلام کی حفاظت کر رہی ہے کہ نہیں؟ آج کر رہی ہے۔ شام کے اندر دیکھا نہیں کہ لوگ کس طرح اپنی ہر ایک چیز کو قربان کر کے پھر اللہ رب العزت بھی عزت کے تمغے دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی دیتا ہے۔ اور جو انسان صرف دنیا کے لیے جیے وہ دنیا کا آدمی ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، وہ آسمان سے گر پڑا، اسے انسانیت نکل جاتی ہے، اور دنیا کے جتنی گماشتے ہیں اور جتنی گمراہیاں ہیں ان کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے، پھسلتا چلا جاتا ہے، دل کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عزت کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسلام کو چھوڑ کے کوئی اس دنیا کے اوپر عزت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور چھوٹا جانور، وہ آگ کے بھڑکانے کے اوپر پھونکے مار رہا تھا کہ نہیں؟ چٹکلی کو آپ سنتے ہیں،
وہ چپکلی یہ کام کر رہی تھی کہ میں پھونکے ماروں یہ آگ بھڑکے. مجھے آپ بتائیں اس کی جسامت کتنی ہے؟ اس کی جسامت سے وہ پھونک نکلے گی کتنی؟ اور اتنی بڑی آگ وہ بجھے گی اس کی پھونک سے. لیکن کیا ہے؟ اپنے بغض اور نفرت کا اظہار ہے. بغض اور نفرت کا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں یہ چپکلی نظر آئے تو ایک ہی ضرب سے اس کو قتل کرو. کیوں؟ کہ تمہارے اندر بغض اتنا ہونا چاہیے اس کے خلاف کہ تم جب اس کو دیکھو تو دوسری سانس نہ لے سکے. لیکن آج ہمارے اندر وہ بھی نہیں ہے. نفرت بھی ہمارے اندر. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر، دیکھ لیں ہمارے ایک ایک کام کے لیے، چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے ہم کس سے لڑیں گے، کس سے جھگڑا کریں گے؟ اپنوں سے. سب سے پہلے ہماری دشمنی ہمارے گھر سے چلتی ہے، اپنے آبا و اجداد سے، رشتہ داروں سے، خاندان، علاقہ، بستی. اور وجہ کیا؟ چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق کے اندر فراخی ہو اور تمہارے رزق کے اندر فراوانی ہو تو تمہیں صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلہ رحمی جو رحم کے رشتے، جو باپ کی طرف سے رشتے، جو ماں کی طرف سے رشتے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا. وہ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں کسی کو مار دوں اور جا کے اس سے معافی مانگوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ میرے اوپر کچھ ظلم کرے پھر میں اس رشتہ دار سے جا کر معافی مانگوں، اس کو مناؤں، یہ صلہ رحمی. اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے حق کے لیے، اپنے 1 روپیے کے لیے، 100 روپے کے لیے، اپنی باتوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے خاندان اجڑے ہوئے ہیں. ہماری نفرت ان کے خلاف اتنی ہے کہ دن رات ہم تھکتے نہیں باتیں کرتے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اللہ کی قسم ہم نہیں تھکتے اپنے رشتہ داروں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا دشمن یہ کر رہا ہے مجھے اس سے نفرت ہے. کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ رسولوں کو نہیں مانتا مجھے اس سے نفرت ہے. کبھی ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی اس گھر کا فرد ہوں کہ جس گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے مجھے اس گھر کے اوپر حملہ کرنے والے دشمنوں سے نفرت ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری نفرت کہاں جا رہی ہے؟ ہماری محبت اور نفرت کے جذبات کہاں ہیں؟ اپنی زبان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک وطن کے لیے، اپنے سرداروں اور وڈیروں کے لیے، اپنے چودراہٹ کے لیے، اس سے بہر ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا کہ اِنَّ ابراہیم کان امہ وما کان من المشرکین. ایسے یہ تمغات ایسے نہیں ملے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امت اس وجہ سے کہا کہ خاندان کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا اور وہاں جا کر بسیرا کیا کہ جہاں پانی کی بوند بھی، ایک بوند بھی نہیں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر مسلمان کے دل دماغ کے اندر یہ محبت اور نفرت کے جذبات اتنا بلند ہو جائیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے دشمنی بھی رکھنا جانتا ہو اور محبت بھی رکھنا جانتا ہو تو اللہ کی قسم وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر کبھی جھگڑنا بھی نہ چاہے. یہ سارے جھگڑے بھی اس کے ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کو تکلیف اب بڑی ہے. چھوٹی تکلیف اس کی وہ تکلیف نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ان سے کام چل سکتا ہے. میرے بھائی سے میرا جھگڑا ہے
کام چل سکتا ہے، میرے باپ سے کوئی مسئلہ ہے، چلو کام چل سکتا ہے، لے دے کے ختم کر لیتے ہیں، رشتہ داروں سے جھگڑا ہے، لے دے کے اس کو نپٹا دیتے ہیں، چلتا رہے یہ زندگی کا سلسلہ۔ کسی بڑے سے چھوٹے سے خاندان سے رشتہ دار سے زبان والوں سے علاقے سے بڑے ملک والوں سے کوئی جھگڑا ہے تو معاملہ چل سکتا ہے، لیکن اگر جھگڑا ہے اسلام کا، جھگڑا ہے توحید کا، جھگڑا ہے صحابہ کے متعلق، جھگڑا ہے قرآن کے متعلق، جھگڑا ہے انبیاء کے متعلق، اس جھگڑے میں ہم کوئی لین دین نہیں کر سکتے۔ اسلام نے ہمیں وہ اتھارٹی دی نہیں، اسلام نے ہمیں وہ قوت فیصلہ نہیں دیا کہ تم یہاں فیصلہ کرو کہ تمہیں صحابہ کی محبت چننی ہے یا بغض چننا ہے، وہاں میں یہ اتھارٹی نہیں دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اسلام میں رہنا ہے تو صحابہ کی محبت سینے میں پیدا کرنا پڑے گی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اگر یہ کام کرو گے، اسلام سے محبت کرو گے اور صحابہ سے محبت کرو گے، انبیاء سے محبت کرو گے، تو پھر تم ایماندار بھی ہو، تم مسلمان بھی ہو، تم سچے مومن بھی ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ پھر معاشرے میں برائیاں بڑی ہیں، پھر مقاصد بڑے ہیں اسلام کے علاوہ، بڑی بڑی سوچیں ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں، اور بڑی بڑی گمراہیاں اور گناہ ہیں، اور بڑے بڑے شکاری اپنا جال لگائے ہوئے ہیں، اور جاؤ تم نے ان کا شکار بننا ہے۔ اگر اس دھرتی پر تم نے جینا ہے چار آنکھوں کے ساتھ بھی، ہم اس گھر کے فرد ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے اوپر فخر کرنا ہے اور سب سے پہلے ہمیں اسلام کا کام کرنا ہے، تو پھر جینا ہے اس فخر کے ساتھ۔ پھر کوئی شکاری تمہیں شکار نہیں کر سکے گا، کوئی دنیا کی تکلیف تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہاری تکلیف بڑی تکلیف بن چکی ہے، اب تمہاری تکلیف امت کی تکلیف بن چکی ہے۔ اب تم اپنی ذات کے متعلق نہیں سوچو گے، اب تم اپنے گھر کے متعلق سوچنا چھوڑ دو گے، اپنے گھر بار، رشتہ دار، خاندان، اپنی ذات، اپنا سٹیٹس، اپنا معیار سب کو چھوڑ دو گے۔ اس وقت مسئلہ تمہارا یہ ہوگا، اپنے بچوں سے نوازہ چھین کے تم اسلام کے راستے پر خرچ کرو گے، پھر بھی تمہیں خوشی محسوس ہوگی۔ لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، تمہارا بیلنس بینکوں کے اندر بھرا ہوگا، تو پھر تمہارا دل یہ کہے گا کہ کبھی میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ کبھی میں کسی فقیر کو 1 ریال بھی نہ دوں۔ پھر تمہارا مسئلہ یہ ہوگا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، جایا نہیں جاتا، یہ مولوی لوگ بڑا خراب کرتے ہیں، یہ تمہارے مسائل، اشکالات، شبہات، تمہارا ذہن، تمہاری سوچ ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اسلام کو اپنایا، اپنی جان کو قربان کر کے بھی، پھر بھی فخر کرو گے کہ میں دنیا کے اندر عزت کی زندگی جیا ہوں، ذلت کی زندگی نہیں جیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام ایمان کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جتنے مظلوم مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام کے راستے پہ چلا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔